مچھلی فرائیڈ ہے, نمک لگا ہوا ہے اس کو, وہ زندہ ہو گئی, اور زندہ ہو کے تو قرآن نے اسے کہا, لفظ یوز کیا ہے کہ وہ بڑے عجیب انداز میں پانی میں گئی اور اس نے ایک سرنگ بنائی. آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ وہاں جو صخرہ کے قریب پانی بہ رہا تھا وہ آب حیات تھا. صخر کا کیا مطلب ہے؟ صخرہ وہ چٹان ہے جو آج بھی معجزاتی چٹان ہے, جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو کھڑا کیا تھا, جہاں سے پورٹل کھلتا ہے. جہاں سے پورٹل کھلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا علم لا دینی تھا؟ خضر بھی ان کو صرف اس لیے کہا گیا کہ وہ گرین کلر کے کپڑے میں ملبوس تھے, اور پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس جگہ پہ اس نے چھلانگ لگائی وہاں سرنگ بنائی. خضر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں. پورٹل کو سادہ لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا یہ راستہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہیں سے آنا ہے, کہ 4 پیغمبر اس وقت زندہ ہیں. ایک ادریس علیہ السلام, الیاس علیہ السلام, خضر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام محبوب اکرم ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دین کاسٹ. آج بہت ہی خاص گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب. جی سر, کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت. سر, آج کا جو پہلا کوشچن ہے ہمارا, آب حیات کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں جی, میں چونکہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بھی چیز اخذ کرتا ہوں وہ قرآن اور حدیث سے ہی اخذ کرتا ہوں. باقی جو اسرائیلیات ہیں ان کو میں اتنا ویٹیج نہیں دیتا, یا دوسری روایات ہیں, لیکن ظاہر ہے جہاں قرآن بول پڑے وہاں ہمیں کسی اور طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو قرآن میں سورہ کہف میں ایک بڑا ڈیٹیل واقعہ آیا, اور یہ واقعہ موسیٰ اور خضر کے واقعے سے مشہور ہے. اور آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہودیوں کے پورے لٹریچر میں یہ واقعہ نہیں ہے, لیکن قرآن نے یا انہوں نے چھپا دیا, یا انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا, یا اس میں تحریف کر دی, لیکن قرآن نے آ کے پھر اس کو اشکار کیا, اور ایسا اشکار کیا کہ کیا انداز بیاں ہے قرآن کا, کہ پھر وہ ایک ایک چیز آپ کے سامنے نظر آتی ہے. اس میں اس واقعہ میں ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے مچھلی کے زندہ ہونے والا, ٹھیک ہے جی. اور اس میں قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے حکم دیا کہ اپنی نمک لگی ہوئی مچھلی جو ہے نا جی, یعنی سمجھ لیں فرائیڈ مچھلی جو ہے, وہ اپنے ساتھ رکھ لو اور چل پڑو, اور جب تم مجمع البحرین پہ پہنچو گے تو تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا. اب مجمع البحرین, موسیٰ کو پتا تھا کہ نشانی کیا ہے. موسیٰ نے اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے ان کو نہیں بتائی, جناب یوشع بن نون تھے, ان کو موسیٰ نے نشانی نہیں بتائی کہ اس جگہ کی جہاں پہ یہ واقعہ ہونا ہے اس کی نشانی کیا ہے. یہ موسیٰ اور اللہ کا راز تھا. اب مجمع البحرین کا ظاہری مطلب تو یہ ہے کہ جہاں 2 پانی آپس میں ملتے ہیں, 2 بحر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں, تو اس کو مجمع البحرین کہتے ہیں. اب اگر ہم موجودہ حالات پہ غور کریں اور موجودہ سمندروں کی ساخت کو دیکھیں تو مجمع البحرین 2 جگہ پہ ایگزسٹ کرتا ہے, ایک ساؤتھ افریقہ میں اور ایک ایگزسٹ کرتا ہے اٹلانٹک اوشن میں, ساؤتھ امریکہ میں, جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں, اور دونوں کا رنگ جو ہے نا وہ علیحدہ علیحدہ ہے, اور میلوں سینکڑوں میل تک وہ علیحدہ علیحدہ ہی چلتے ہیں,
جس کے بارے میں اللہ نے سورہ رحمان میں یہ بات کہی ہے کہ ہم نے دونوں کے درمیان میں ایک پردہ قائم کر دیا اور وہ آپس میں بھی نہیں ملتے. یہ نظارہ آج بھی دیکھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیل کے ڈیلٹے کا دریا کے ساتھ ملنے کا مجمع البحرین کو اس کو لیتے ہیں. ہمارے جدید جتنے ریسرچ اسکالرز ہیں انہوں نے اسی کو لیا ہے. میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ جو ہے نا جی دریا، اس کو عربی میں نہر کہتے ہیں، جس کو ہم عام اردو میں نہر کہتے ہیں نا جی، نہر. عربی میں دریا کو نہر کہتے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل کو نہر کہہ کے مخاطب کیا ہے. آپ نے پچھلے پروگرام میں وہ حدیث بھی بتائی تھی کہ سدرۃ المنتہا سے نہریں نکل رہی ہیں، تو اس میں نیل اور فرات کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور بحر جو ہے نا عربی میں وہ سمندر کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی، دو یا ایک سمندر اور ایک دریا کے میں، یہ واللہ عالم یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اگر ہم آج کی جغرافی پہ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں تھے مصر اور مدائن کے درمیان میں، تو اس سے یہ کوسوں ہزاروں کلومیٹر دور کی باتیں ہیں. تو یہ ممکن نہیں کہ وہ اس طرح چلے اور پیدل اور چلتے گئے، پتہ نہیں کتنے سال پھر انہیں لگ جاتے. تو یہ کہیں ادھر کا ہی واقعہ ہے. شاید جیوگرافیکل چینجز آ گئی ہیں اور سمندر تھوڑے تھوڑے پیچھے ہٹ گئے ہیں یا اپنا رستہ بدل گئے. ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 سال کا فاصلہ ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، 650 سال کا، یعنی 14 اور 6 یا 20 2000 سال لگا لیں. اور پھر آج 1450 سال، یعنی یہ 3450 سال، 3500 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو 3500 سال میں جیولوجیکل چینجز اتنی آئی ہیں کہ سمندروں نے بھی اپنے ٹریک بدلے ہیں اور دریاؤں نے بھی اپنے ٹریک بدلے ہیں. تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ، میں آج آپ کو نئی ایک سوچ دے رہا ہوں جو کہ کبھی کسی بندے نے ذکر نہیں کیا. اس میں چونکہ اپنا سوال تھا کہ ابھی آب حیات کا، تو وہ اس جگہ کے اوپر جہاں یہ جا کے بیٹھے اور انہوں نے ریسٹ کیا تھوڑی دیر کے لیے، چلتے چلتے جب یہ تھک گئے. اب ایک انسان کی چلنے کی استطاعت آپ سمجھ لیں 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہو سکتی ہے. چلے وہ پیغمبر تھے 24 گھنٹے چل لیا ہوگا، 48 گھنٹے چل لیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے زیادہ تو نہیں نا. وہ تھک گئے، تھک کے تو وہ صخرہ پہ بیٹھ گئے. یہ قرآن کا لفظ ہے. صخر کا کیا مطلب ہے؟ سب میں بتاتا ہوں، اسی طرف میں آ رہا ہوں. صخرہ ویسے تو ایک چٹان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں ہمیں ریسرچ اورینٹیڈ مائنڈ میں جا کے تو اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو دیکھنا پڑے گا. جب ہم اسم نکرہ میں آتے ہیں تو ہر چٹان کو صخرہ کہا جا سکتا ہے. لیکن کیا اسلام میں، اسلامک لٹریچر میں کوئی اسم معرفہ کی صخرہ ہے؟ وہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو نیا ایک اینگل اس کا دینے لگا ہوں اور بالکل سچی بات، آپ کو ساری بات کلیئر ہو جائے گی. وہ صخرہ پہ جب جا کے بیٹھے تو وہ صخرہ جو تھا وہ مجمع البحرین کے کہیں پاس تھا اور پانی اچھل رہا تھا. پانی کے کچھ قطرے اس مچھلی پہ پڑے اور وہ مچھلی زندہ ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ مچھلی فرائیڈ ہے، نمک لگا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے، وہ زندہ ہو گئی اور زندہ ہو کے تو قرآن نے اسے کہا، لفظ یوز کیا ہے کہ وہ بڑے عجیب انداز میں پانی میں گئی اور اس نے ایک سرنگ بنائی. باقاعدہ سرنگ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے کہ اس نے ایک سرنگ بنائی. سر کیا ہم کیو کو پورٹل بھی کہہ سکتے ہیں؟ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں اس کی کہ یہ کیا چیز سرنگ بنائی. پہلے ہم بات کر لیں کہ آب حیات کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں جو صخرہ کے قریب پانی بہہ رہا تھا وہ آب حیات تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ مچھلی زندہ، مردہ چیز جو فرائیڈ ہو چکی تھی یا نمک لگا ہوا تھا جس کو، وہ زندہ ہو گئی. اب
صخرہ جو ہے وہ ایک ایسی چٹان ہے، اسم معرفہ میں جب ہم جاتے ہیں، اسم نکرہ میں تو ہر چٹان کو صخرہ کہیں گے۔ جیسے میں اب آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں، مثلاً کہ گجرانوالا، اسم نکرہ میں یہ ہوگا کہ جہاں گجر رہتے ہیں اس کو گجرانوالا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اسم معرفہ میں جب ہم جائیں گے تو گجرانوالا ایک شہر ہے، ایک ڈویژن ہے پنجاب کا، بہت بڑا شہر ہے۔ تو اس لیے جہاں اسم معرفہ آ جائے وہاں اب ہر جگہ کو جہاں گجر رہتے ہوں تو گجرانوالا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں اسم معرفہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کنسیپٹ کو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں۔ جب صخرہ بطور اسم معرفہ موجود ہے تو وہ صخرہ کیا ہے؟ صخرہ وہ چٹان ہے جو آج بھی معجزاتی چٹان ہے، جس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو کھڑا کیا تھا، جہاں سے پورٹل کھلتا ہے، جہاں سے پورٹل کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے اس صخرہ کی مقام کو کہا کہ برکنا حولہ، سورہ بنی اسرائیل نے، کہ ہم نے اس کے ماحول میں برکت دی ہے۔ پھر دوبارہ جو پورٹل کھلا، تمام پیغمبران جو بیت المقدس میں تشریف لائے رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بھی صخرہ کے ذریعے آئے۔ اور پھر جب دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی صخرہ کے رستے کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کے قریب جا کے مارا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ صخرہ بطور اسم معرفہ ہمارے پاس موجود ہے، تو یہ وہی جگہ تھی۔ اب یہ آپ اب دیکھیں تو جو وہاں سے اردن کا دریا اور ڈیڈ سی وہ چند میل کے فاصلے پر ہے آج۔ تو میری یہ ازمپشن ہے کہ یہ اس وقت اس کے قریب ڈیلٹا بن رہا تھا صخرہ پہ اس دور میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو جس کو ہم ڈیڈ سی کہتے ہیں، اس کا اور یا میڈیٹرینین سی بھی چند میل کے فاصلے پر ہی ہے وہاں سے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، وہ جو میٹھے پانی کی جھیل ہے، سی آف گلیلیو، سوری ڈیڈ سی نہیں، سی آف گلیلیو، ٹھیک ہے۔ سی آف گلیلیو اور اردن کا جو ریور ہے نا، یہ آپس میں صخرہ کے قریب مل رہے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہزاروں سال کے سفر میں تھوڑا سا خشکی نے ان کے سائز، کیونکہ سی آف گلیلیو کا سائز مسلسل، سی آف گلیلی کا سائز مسلسل چھوٹا ہو رہا ہے اور پانی اس میں کم ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ تو اس وقت یہ مجمع البحرین جو تھا وہ سی آف، یہ میں نیا کنسیپٹ دے رہا ہوں آپ کو، کہیں سے دنیا میں نہیں ملے گا، کیونکہ صخرہ کا لفظ جب قرآن نے یوز کیا، اور صخرہ اسم معرفہ میں ہمارے پاس صخرہ اسی کو کہتے ہیں جو وہ چٹان گنبد صخرہ آج بھی ہم کہتے ہیں، جو گولڈن کلر کا گنبد آپ کو بیت المقدس میں نظر آتا ہے، جس کے اوپر عبد الملک بن مروان نے یہ سونے کا گنبد بنوا دیا تھا، یہ وہی مقام ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے گئے۔ پورٹل وہیں سے کھلتا ہے، یہودی اسی مقام کے پیچھے ہیں، اسی پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اوپر گنبد بن گیا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک چٹان ایسی ہے جو ہوا میں معلق ہے، واللہ عالم وہ کیا ہے اب اس کے اندر، لیکن دیٹ از دا موسٹ مسٹیریس پلیس اوور دس پلینٹ، ٹھیک ہے جی۔ اور وہی اس وقت جو ہے نا جی، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں لے جایا گیا، آپ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیات پڑھیں کہ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، کہ وہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کا سفر کیا اپنے بندے کے ساتھ، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے، مسجد الحرام سے مسجد اقصی کی۔ اب رسول اللہ اللہ تو قادر ہے نا، اللہ تو مکے سے بھی چاہتا تو ان کو عرش پہ لے جاتا، کیوں لایا گیا بیت المقدس تک؟ کہ جو سسٹم اللہ نے انسٹال کیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اسے آگے یہ کہنا کہ مسجد بارکنا حولہ، جس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت میٹا فزیکل چیز ہے۔ مثلا فار ایگزامپل، آپ ایک کھانا کھاتے ہیں، نہیں بناتے ہیں آپ ایک کھانا، ٹھیک ہے، آپ نے کھانا بنایا 4 بندوں کا، اور وہ کھانا کھا گئے 12 بندے آ گئے، تو آپ کہتے ہیں کھانے میں برکت آ گئی۔ فزیکلی کھانا نہیں بڑھا،
وہ تو 2 کلو ہی پکایا جابر بن عبداللہ نے، 2 سیر جو کی روٹی اور 1 بکری کا بچہ ذبح کیا اور 1000 سے زیادہ بندہ اس کو کھا گیا. تو فزیکلی تو کھانا اتنا ہی تھا نا، میٹا فزیکل فیکٹر آ گیا اس میں جس کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہوا. تو یہ برکت ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بارکنا لفظ یوز کریں، اللہ کا کیسا پیٹ لفظ یوز کیا قرآن نے، بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ماحول میں برکت رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے ماحول میں میٹا فزیکل آپریشن چل رہا ہے. تو میٹا فزیکل آپریشن چونکہ سیٹ اپ اللہ نے ادھر لگایا تھا، اس لیے اپنے رسول کو وہاں لے گئے اور وہاں سے پھر اسینڈ ہوئی ان کی اور وہ دوسری کائناتوں میں گئے. تو وہ آب حیات جو ہے اس وقت صخرہ کے پاس یہ سی آف گلیلی اور جارڈن ریور یہ قریب قریب تھے، یہ ان کا ڈیلٹا بنتا تھا. یہ اسی کے قریب تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں. مصر سے آپ دیکھیں گے جسٹ آپ نے سنائے ڈیزرٹ کراس کرنا ہے غزہ، اور غزہ سے آگے آپ نے سی آف گلیلی پہ آ جانا. دس از پاسبلٹی کہ بندہ 2-4 دنوں میں پیدل وہاں پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں، اس لیے میں 100% کنونس ہوں کہ یہ جو سمندر تھے یہ تاریخی طور پر اس صخرہ کے قریب بہتے تھے اس وقت میں. آج یہ چند میل دور ہیں، زیادہ دور نہیں ہوئے، صرف چند میل دور ہوئے. تو صخرہ کے مقام پر وہ سارا معجزہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور وہ صخرہ کی جو قوت تھی وہی آب حیات کو اس پانی میں حیات بخش رہی تھی، کیونکہ بارکنا حولہ، وہاں اس کے ماحول میں برکت تھی، میٹا فزیکل آپریشن چل رہا تھا. یہ جو ایک مس چلی ہوئی ہے کہ جناب خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، تو یہ بالکل میں اس کو میرے پاس اس کا کوئی سالڈ ایویڈنس جو ہے وہ نہیں ملا. خضر کون تھے ہمیں کوئی پیٹ، اس تمام کی تمام جو روایات ہیں یہ مختلف قسم کی ہیں، بہت زیادہ تضاد ہے ان میں. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے. خضر بھی ان کو صرف اس لیے کہا گیا کہ وہ گرین کلر کے کپڑے میں ملبوس تھے. اور پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جس جگہ پہ اس نے چھلانگ لگائی وہاں سرنگ بنائی. صخرہ کے نیچے بھی سرنگ موجود ہے. جو آج صخرہ ہے نا جی، گنبد صخرہ کے نیچے جو صخرہ ہے اس کے نیچے سرنگ ہے. ٹھیک ہے. تو مچھلی نے وہ سرنگ میں بناتی ہوئی اس میں داخل ہوئی اور وہاں پورٹل کھولا. ٹھیک ہے جی. تو آب حیات کی مسٹری یہ ہے کہ اس وقت وہ پانی جو تھا، اب پتہ نہیں وہ پانی کدھر ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی قول ایسا ثابت نہیں. لیکن چونکہ پانی کے چھینٹوں سے مچھلی زندہ ہوئی ہے اور وہ سرنگ بنا کے گئی ہے، لہذا آب حیات کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہے. مچھلی کا جو کیو والا واقعہ تھا وہ کس وقت یا جگہ کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے؟ جناب خضر نے جو اب وہ مشن کیا تھا، پہلے اس پہ غور کر لیں کہ ان کا اللہ نے جب ان کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو تیرے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں. خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کہاں پہ ہوئی؟ اسی صخرہ پہ ہوئی نا جی. ہوا واقعہ یہ ہوا کہ جب وہ مچھلی زندہ ہو گئی تو یوشع بن نون بھول گئے. آگے چل کے موسیٰ چلتے رہے. موسیٰ نے آگے جا کے کہا کہ یار میں تھک گیا ہوں، میرا کھانا لے کے آؤ. اس نے کہا کہ کھانا تو جناب وہ تو مچھلی رکھی تھی تو وہ تو بھاگ گئی. تو موسیٰ نے کہا ہو یہ تو وہی جگہ تھی. تب وہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ موسیٰ نے یوشع کو نہیں بتایا تھا کہ جہاں مچھلی زندہ ہو جائے گی وہی ہمارا مقام ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب مچھلی بھاگ گئی تو تب موسیٰ نے بتایا ہو وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے پہنچنا تھا. کہاں بھاگی ہے؟ وہ پھر اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس آئے، اسی صخرہ پر پہنچے تو صخرہ پر خضر بیٹھے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ خضر صخرہ سے نکلے، اس پورٹل سے باہر نکلے، اور خضر نے جو کام کیے وہ بھی آپ اب دیکھیں گے. اب یہ مکالمہ کہ جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں، جو تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ خضر اور ورلڈ میں آپریٹ کر رہے تھے، موسیٰ اور ورلڈ میں آپریٹ کر رہے تھے. یہ جملہ بتا رہے ہیں نا آپ کو کہ جو علم تیرے پاس ہے موسیٰ وہ میرے پاس نہیں، اور جو میرے پاس ہے وہ تیرے پاس نہیں. اور پھر ساتھ یہ کہا کہ موسیٰ تو صبر نہیں کر سکتا. اور اگلا جملہ سنے خضر کا
کہ تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے، تجھے علم ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ صبر کے لیے علم ہونا بہت ضروری ہے. تو جب علم ہی نہیں ہے تجھے، تو اب اگلے دیکھیں کہ وہاں ہوا کیا. پھر وہ سرنگ میں داخل ہو گئے، آگے وہ کس دنیا میں پہنچے. وہ ایک ایسا فنامنا تھا. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ یہودیوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا، ہمارے ملحد جو ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ جو ایگنوسٹکس ہیں یا یہ دہریے وغیرہ قسم کے لوگ. یہ دیکھیں جی وہ قرآن کہتا ہے جی بچہ مار دیا بغیر کسی جرم کے، ٹھیک ہے نا، یہ کر دیا. بچہ وہاں نہیں مارا اس نے، بچہ تو اس دنیا میں مرا، اس دنیا میں مرا. فیصلہ وہ تھا کہ کیسے مرے گا یہ، یہاں اس کا کوئی اور سبب ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، کیا تھا کہ خضر، اب میری بات کو غور سے سننے کا، سمجھنے کی کوشش کریے گا، بڑا بھاری جملہ ہے. خضر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کر رہے تھے. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خضر پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کر رہے تھے، کسی اور دنیا میں بیٹھ کے اس دنیا کے فیوچر کو کنٹرول کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. وہاں یہ ہوا کہ ان کو یہ حکم ملا کہ اس بچے کو مار دو. ٹھیک ہے جی. انہوں نے وہاں اس بچے کو کڑچ کر دیا. یہاں بچہ کسی اور فیکٹر سے مرا ہوگا. یہاں تو خضر، یہاں نہ خضر تھا نہ موسیٰ تھا. ٹھیک ہے. کیوں؟ کہ بچے نے فیوچر میں غلط ہونا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ دیوار والا واقعہ، اس طرح وہ کشتی میں سوراخ والا واقعہ. تو یہ خضر اس ڈائمینشن میں تھے جہاں پہ کھڑے ہو کے وہ فیوچر کو ایڈجسٹ کر رہے تھے. تو وہ کسی 100% کسی اور ڈائمینشن کی دنیا ہے. موسیٰ کو کسی اور ڈائمینشن میں لے جایا گیا. اب اس کو آپ جس کے ذریعے لے جایا گیا، آپ پورٹل کہہ لیں، آپ صخرہ کہہ لیں، آپ سرنگ کہہ لیں. دیکھیں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پورٹل لے آئے ہیں، کہاں سے لے. بھائی ہم پورٹل نہیں لے کے آئے. آپ نے پورٹل، ایک اس زمانے نے ایسی چیز کا نام پورٹل رکھ دیا ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں پورٹلز کا ذکر ہے؟ قرآن میں ذکر ہے رستوں کا. پورٹل کو سادہ لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کا راستہ. ہاں دیکھیے ہے ہی وہ نا. قرآن نے واضح طور پر کہا ہے ان کو رستے کہا ہے. قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں. دیکھیں عربی بڑی بلیغ زبان ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں. یہاں قرآن نے کہا کہ فوقکم، تمہارے اوپر. فوقکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر سے. یہ ٹیبل پہ اگر موبائل پڑا ہے تو ہم اردو میں کہتے ہیں جی کہ موبائل میز کے اوپر ہے. اگر یہ موبائل یہاں ہو ہم تب بھی کہیں گے کہ موبائل میز کے اوپر ہے. عربی یہ نہیں مانتی. عربی کہتی ہے کہ اگر یہ یہاں پڑا ہے تو الجوال علی المکتب، اور اگر یہ یہاں ہے تو الجوال فوق المکتب. میننگ دیر بھائی کہ فوق کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے اوپر معلق. ٹھیک ہے جی، معلق. اور اللہ قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر فوقکم 7 طرائق، میں نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. فوقکم، فوقا کے لفظ پہ غور کریں. فوقا میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ فوقا ہے، یہ فوقا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا یہ اوپر یہ ہے نا. تو اس پہ معلق رستے ہیں جو کہ اللہ نے کہا میں نے تمہارے اوپر. اور طرائق کا لفظ یوز کیا. آپ مکہ جائیں، مدینہ جائیں، وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے طریق الحجر، طریق الملک فیصل، طریق الملک خالد. یعنی آج بھی شاہراہ کو، سڑک کو عربی زبان میں طریق کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا میں 7 شاہراہیں، 7 سڑکیں تمہارے اوپر بنائی ہیں. وہ کہاں جا رہی ہیں؟ تو اللہ نے کہا میں نے 7 کائناتیں بھی بنائی ہیں. اس کا مطلب ہر سڑک ایک کائنات میں جا رہی ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ راستے ہیں، اب ان کا کوئی منہ بھی ہے. تو اس کو آپ پورٹل کا نام دے لیں، اس کو آپ جو باب کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی قرآن نے یہ واضح طور پر کہا ہے کہ میں نے ایک میکینزم بنایا ہے جس سے ایک کائنات سے، کیونکہ سورہ رحمان میں بھی اللہ کہتا ہے، واضح طور پر اللہ بتا رہا ہے، کیٹاگوریکل بتا رہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں، اگر تم چاہو کہ زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکلنا تو کر دیکھو. تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، لیکن سلطان کے ساتھ تم نکل سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ پاسیبلٹی باہر نکلنے کی موجود ہے. ٹھیک ہے جی، موجود ہے باہر نکلنے کی، سلطان کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں.
ایک پاسبلٹی تو ہے نا، جب پاسبلٹی ہے تو پھر رستہ بھی ہے. یہ سمپل سی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی مولویوں کی، اور تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی جب پاسبلٹی ہے تو پھر رستہ بھی ہے. تو وہ وہی رستے جو طرائق فوقکم، ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں. طرائق کا لفظ قرآن نے یوز کیا ہے، اس سے زیادہ قرآن بڑھ کر اور کیا کہے. ہم ان کو پورٹل نہیں، چلو انگریزوں نے دریافت کیا ورڈ نکالا ہے، ہم نہیں کہتے پورٹل بھائی، ہم ان کو دانے کہہ دیتے ہیں، ہم ان کو منہ کہہ دیتے ہیں، انٹری گیٹس کہہ دیتے ہیں. ہم ان 7 شاہراہوں کے انٹری گیٹس ہیں اور وہ ہمارے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ انہیں پورٹل نہ کہیں، اگر وہ لفظ برا لگتا ہے تو ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں، لیکن آپ اس کا انکار نہ کریں کہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہی کچھ خضر کے ساتھ ہوا، یہی کچھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا کہ وہ بندہ وہاں سے صخرہ سے باہر نکلا، صخرہ پہ ہی بیٹھا تھا. صخرہ وہی ہے جو فلسطین میں ہے، جو بیت المقدس میں موجود ہے، جس کے اوپر گنبد صخرہ بنا ہوا ہے. یہ اسم معرفہ میں جب جائیں گے تو پھر صخرہ وہی ہے. پوری کائنات میں صرف ایک ہی صخرہ ہے. ٹھیک ہے نا، جس طرح مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ کا مطلب شہر ہے. ٹھیک ہے، لاہور بھی ایک مدینہ ہے، دمشق بھی ایک مدینہ ہے، ریاض بھی ایک مدینہ ہے. لیکن جب مدینہ آ گیا معرفت میں پھر مدینہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، پھر اب جب بھی مدینہ کہیں گے، کوئی نہیں کہتا مدینہ النبی. آج دنیا میں کوئی بندہ میں نے نہیں بولتا دیکھا کسی کو مدینہ النبی. مدینہ 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 شہر پھر ایک ہی ہے دنیا میں جہاں میرے سرکار ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ جہاں اسم معرفہ آ جائے وہاں نکرہ ختم ہو جاتا ہے. مدینہ کی میں نے آپ کو مثال دے دی، میں نے آپ کو گجرانوالہ کی مثال دے دی. ٹھیک ہے جی، اسی طرح جب صخرہ کا معرفہ آ گیا تو پھر نکرہ ختم ہو گیا. صخرہ وہی ہے جو فلسطین میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، اس کے نیچے سرنگ آج بھی موجود ہے، اور وہیں سے پورٹل ہے یا وہیں رستہ ہے ایک. باقی پتہ نہیں اور کدھر ہے، واللہ عالم. لیکن ایک ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول نے اس کے ذریعے ٹریول کیا، اور یہی رستہ بعد میں کھلنا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہیں سے آنا ہے اس دنیا میں، اور شیطان نے وہاں سے بھاگنے کی، جو دجال ہونا ہے اس نے وہاں سے بھاگنے کی کرنی ہے. آب حیات کی صرف اتنی سی حقیقت ہے. خضر کون ہے، کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، جتنی بات رسول اللہ اور قرآن نے بتائی ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں. اس سے زیادہ کی بات کو ہم ماننے پہ تیار نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیا علم لا دینی تھا؟ اور یہ علم لا دینی کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، بڑا سمپل. لدونی کا مطلب ہے کہ میرا دیا ہوا. ٹھیک ہے جی، اللہ نے ان کو ایک ڈیوٹی پہ مامور کیا تھا. علم لدونی سے آپ یہ مراد لے لیں، ایک سمپل ورڈ میں سمجھا دیتا ہوں کہ خاص اختیارات کا حامل ایک شخص. جس طرح گورنمنٹ ڈپٹی کمشنر کو ایک خاص اختیارات دے دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب کہنے کو تو وہ ایک بندہ ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن نہ وہ حکمران ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ نے اس کو کچھ ڈیلیگیشن پاور کی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس علاقے کا حکمران بن جاتا ہے. تو اس کو لدونی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیلیگیٹڈ پاور جس کے پاس ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کی طرف سے اس کو علم دیا گیا، یعنی وہ جو طاقتیں اس کے پاس تھیں وہ اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں، اللہ نے اس کو ڈیوٹی پر مامور کیا ہوا ہے. اس کو علم لدونی کہتے ہیں. اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہر علم لدونی ہی ہے. وہاں چونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ اس بندے کو میں نے علم لدونی دیا تھا، یعنی میں نے اپنے پاس سے اس کا علم دیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ میں نے اسے ایک ڈیوٹی پر مامور کیا ہوا تھا. ڈیوٹی کا مطلب یعنی پاور ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھی اس کو. اور ڈیوٹی کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ڈیوٹی کیا ہے ان کی، کہ پریزنٹ میں کھڑے ہو کے فیوچر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اب دیکھیں نا، میرا مطلب ہے کہ اصل جو واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک قرآن پاک میں ایک آیت کہتے ہیں جس سے یہ خضر کا کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس سے تم کراہت کھاتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ایک ایسی چیز جس سے تم محبت رکھتے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو. آگے اللہ ایک جملہ بولتے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. یہی خضر کی ڈیوٹی ہے. مجھے نہیں پتا کہ میرے پہ جو مصیبت آئی ہے اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی تھی، جس کے پہ اللہ نے مجھ سے وہ
یہ گزارا ہے، اور اس کا اصل حقیقت واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، میں محبت رکھتا ہوں کہ میری بیوی نہ مرتی اس سے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ میرا اللہ میرے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، میرا ایمان ہے اس کے اوپر کہ وہ میرے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ میرے ساتھ اتنا مخلص ہے، میری ذات سے زیادہ میرے سے مخلص ہے۔ یہ خضر کی یہی ڈیوٹی تھی کہ وہ پریزنٹ میں کھڑے ہو کے وہ حقیقتیں جن کو عام انسان دنیا میں زندگی میں نہیں سمجھتا وہ ایڈجسٹ کر رہا، اللہ نے اس کو بنایا ہوا، پتہ نہیں آج بھی وہ وہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو روایتیں ملتی ہیں نا کہ وہ دنیا میں موجود ہیں، مائٹ بھی ہوں نہ، میں نے اس پہ بڑی جتنی بھی ریسرچ کی ہے میں کنونس نہیں ہو سکا، نہ ان کی میں تصدیق کر سکا کنونسنگ میٹر میں، نہ میں ان کی تردید یا ان کی نفی کر سکتا کنونسنگ میٹر میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایمبیگوس بات ہے، ہو سکتا ہے وہ آج بھی یہی کام کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس دنیا میں کر رہے ہوں جہاں وہ اس وقت ڈائمینشن میں موسیٰ کو لے گئے، ہو سکتا ہے اس دنیا میں بیٹھ کے کر رہے ہوں۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اس کے جب اختیارات سے کچھ دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ ہے نا، ہم مانتے ہیں نا کہ وہ زندہ، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر کہ وہ زندہ ہے، انہیں موت نہیں آئی، تو وہ کہاں ہے؟ اللہ کی اس کائناتوں میں کہیں نہ کہیں تو وہ وقوع پذیر ہے نا، جب ان کو موت نہیں آئی تو وہ زندگی کی حالت میں ہے نا، تو جب وہ زندگی کی حالت میں ہے تو وہ تمام لوازمات بھی ان کو پورے کر رہے ہیں زندگی والے، ٹھیک ہے جی، تو وہ کہیں نہ کہیں تو رہ رہے ہیں۔ تو اس طرح خضر بھی اگر کہیں رہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہیں کر کے وہ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہو سکتا ہے وہ کسی اور کائنات میں بیٹھ کے یہ سارا کام کر رہا ہو، لیکن اس کی علم لدونی اس کے پاس یہ تھا کہ اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی ود سم پاورز۔ سر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا کیا واقعہ ہے؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں نا کہ میں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں نہ میں اس کی تردید کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے کانٹریری بھی روایات ہے، اس کی فیور میں بھی روایات ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت افسوس کرنے ابوبکر صدیق کے پاس آئے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام سے ملے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس کو شیعہ سنی تناظر میں دیکھیں تو اگر ایک ریسرچ اورینٹیشن کی بات کر رہا ہوں کہ سنیوں نے ابوبکر کے ساتھ ملاقات بنا لی ان کی، شیعوں نے علی کے ساتھ ان کی ملاقات بنا لی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں نہ اس کی نفی کرتا ہوں، میں نہ اس کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس مجھے نہیں پتا کیا ہوا، ٹھیک ہے۔ میں صرف اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو رسول اللہ نے فرمائی، میں اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو قرآن پاک نے فرمائی، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن پاک میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں کہ خضر بعد میں آ کے ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا کہ خضر میرے بعد دنیا میں چلتا پھرتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے باقی اٹکل پیچھو ہیں وہ جتنے مرضی آپ لگا لیں، رسول اللہ کے ساتھ کے حوالے سے کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، میں نہ تصدیق کرتا ہوں نہ تردید کرتا ہوں کہ 4 پیغمبر اس وقت زندہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک ادریس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا تو ہمیں پتہ ہے، ادریس کا بھی تھوڑا بہت ملتا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں صرف ایک جملہ بولا چھوٹا سا کہ ہم نے اسے اونچے مقام پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے جی، بس اتنا۔ اب آگے اللہ نے کھولی نہیں بات، تو ہم کیوں اندازے لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ زندہ کی حالت میں اٹھا لیا، موت دے کے اٹھایا، یا اٹھا کے پھر وہاں موت دے دی، یا جہاں اٹھایا وہیں زندہ رکھا ہوا ہے، یہ ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تردید کرتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔ یہی بہترین طریقہ ہے تاکہ آپ کے گلے کوئی عذاب نہ پڑے، کہ خدا نخواستہ آپ تصدیق کر بیٹھیں وہ نہ ہو، پھر بھی گلے عذاب پڑے گا، آپ تردید کر بیٹھیں وہ ہوگا، وہ بھی عذاب پڑے گا، کیونکہ میرے رسول سے مجھے کوئی ریفرنس نہیں ملتا، اور میں صرف اپنے رسول اور اپنے قرآن کو اوتھینٹک مانتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں اوتھینٹک مانتا۔ امید کرتا ہوں آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔